رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا. السلام علیکم. تحفہ علی علیہ السلام تمام اسلام کو، عالم الاسلام کو، کل کائنات کو، کل انسانیت کو ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان کا یہ چوتھا روزہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس چوتھے روزے کو ہمارے لیے خیر و عافیت کا ہدیہ بطور نعمت عطا فرمائے. امام نے ارشاد فرمایا، تمام ائمہ نے ارشاد فرمایا، اور اس ہستی کوثر نے بھی ارشاد فرمایا جو حجاب خدا ہے. اور اللہ کا قرب بہترین طریقے سے کیسے ہم تک عطا ہوگا، یہ وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اور اللہ کا محبوب وہ ہے جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مدثر ہے، جو والشمس والضحیٰ ہے. اور اسی پہ اس سورہ کوثر کو اتنے خوبصورت انداز سے نازل فرمایا گیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، اصحاب آپ کے اطراف میں ہیں، آپ کی آنکھ کھلی، آپ کے چشم مبارک سے آنسو بہے، اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی. اتنی مسکراہٹ کہ آپ کے دندان مبارک سفید در نجف لوگوں کو نظر آنے لگے. آپ نے علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھا، اور آپ وہاں سے جنبش کرتے ہوئے اپنے قدموں کو منبر تک آئے، اور آپ نے تمام عوام الناس کو کہا، یا ایھا الناس ارجعوا، اے عوام میری طرف آؤ. تمام عوام پریشان کہ اس وقت تو نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کے وقت ہم قریب ہیں، رسول خدا نے کیوں طلب فرما لیا. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری تشریف فرما ہے. سب حق پاک رسول خدا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا کا چہرہ ماہ ہلال مکمل کی طرح، یا یہ کہوں جب مہینے کا چاند مکمل آب و تاب کے ساتھ چوتھا کا نظر آتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. اور اس پہ ایک نام واضح ہوتا ہے جس نام پہ ہماری زندگیاں نثار ہیں. تو مسکرا کے کہا، اللہ رب العزت نے مجھے وہ ہدیہ عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے کائنات میں جو مجھے ابتر کہتے ہیں ان کی نسلیں نیست و نابود ہو جائیں. تو آگے بڑھ کے جناب عبداللہ نے رسول خدا کو گلے لگایا اور پہلی مبارکباد دی. جب پہلی مبارکباد دی تو امیر کائنات کی آنکھوں میں روشنی آئی اور چہرہ تمتمانے لگا. اب یہاں پہ بات وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کی تحریر رسول تک پہنچی. رسول اس کتاب کے وارث، اس کے معلم، انہوں نے اس کا اعلان کیا. جو اس کتاب کا، اس نسب کا، اس حسب کا جگر بند ہیں، یا یہ کہوں جو بلڈ ریلیشن ہے، انہوں نے اس چمک کو، اس برق کو، اس لمحات کے اثر کو محسوس کیا. وہ سب مجمد ہوتے ہوئے نظر آئے اور سب قریب آ گئے اور مسکرا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی. عوام نے جب اس خوبصورت برقیہ علامات کو دیکھا تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. کہا ان قریب تمہیں سمجھ میں آئے گا. اور پھر
جب اس آیت کو تحریر کیا گیا تو ان 3 آیات کا جو تسلسل بنا تو قرآن میں بہترین قافیہ اور ردیف کا ملاپ ملتا ہے، اور جب یہ قافیہ اور ردیف اس خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپاں کی گئی جہاں پہ میلہ عکاس لگا کرتا ہے، اور وہاں پر اس وقت کعبے پہ کوئی غلاف نہیں تھا، گناہ کار، بد کردار، مغالظات اور خجالت لفظی کے ساتھ تحریر ہونے والی، جہاں پر وہ تمام تحریر نصب ہوتی، وہاں پہ اس چیز کو بھی نصب کیا گیا، اور اس چیز کے آگے اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے لگایا جو عمران ابو طالب. اور پھر جب وہاں پہ آ کے وہ بڑا بیٹھا جو ان تمام خجالتوں اور غلاظتوں اور ضلالتوں میں ملوث ان کا بڑا شاعر، تو اس نے تمام شاعری کو دیکھتے ہوئے اپنے چھڑ کو اس کلام کی طرف لاتے لاتے ہٹا کے کہا لا ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو مجمع نے کہا یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جو اپنے خانے میں کچھ ایسی عبادتیں کرتا ہے جہاں سے بہت سارے کرشمات ہمیں نظر آتے ہیں. کہا اس کو بلاؤ. تو اب آنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ اس دہلیز پر، جس دہلیز پر آ کر فرشتے فقیر بن کے روٹیاں لے جائیں، وہاں سے باب الائمہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا قدم نکلنا ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت اور امامت کو آپ کے ساتھ کر دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. اور جس وقت آپ قدم بڑھا رہے تھے تو وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب آپ کے پوتے امام رضا داخل دربار ہوئے تو کس طریقے سے فضا اور سما معطر ہوا، اور پھر وہ خوشبو پھیلنی شروع ہوئی جو بہت دیر پا ہے، جو نہ مٹنے والی ہے، جو فضا سے کبھی دور نہیں ہونے والی ہے، کہ آفتاب چمکنے لگا اور ماہتاب نے سلام کیا. اور پھر یہ آیت رسول خدا کے چچا علی مرتضیٰ کے بابا پڑھتے ہوئے آئے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پوچھا گیا کہ اس آیات کے ان عربی کلمات کے کیا ترجمہ ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے کوثر عطا کی، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے عبادت کریں، قربانی کریں، اور جتنا آپ کا دشمن وہ سب بے اولاد ہوگا. جب یہ جملے رسول خدا نے عربی انداز میں بیان کیے، جن کا مفکرین نے ترجمہ کیا، اور جو ترجمہ میں نے بھی آپ کو پڑھ دیا، تو سب پیچھے ہو گئے اور سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی ہے ان لوگوں پر کہ جو رسول خدا کو ابتر کہتے ہیں. اور اس بات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب انسان کو ذلیل کرتا ہے اور انسان صرف اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے اور کسی کا کوئی جواب نہیں دیتا، تو پھر اللہ خود آ جاتا ہے جزا اور سزا دینے.
تو اللہ نے سزا دی کہ وہ قومیں پنپ تو رہی ہیں، پیدا تو ہو رہی ہیں، تڑپ تو رہی ہیں، لیکن نیست و نابود ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. کتنا چھپائیں، کتنا گھٹائیں، کتنا بتائیں، صرف اسی شش و پنج میں ہیں. اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کو مسلسل سجدہ کرنے والے ہیں، ان کا شمار اس کوثر میں ہے. اور اس کوثر کا پیغام یہ ہے کہ اس کے اثر کو، اس کی معدنیت کو سمجھیے، اس کے پیغام کو سمجھیے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے